مات میں سے میں نے عرض کی قرآن مجید سے اتنی بات واضح کرنے کے لیے کہ قیامت قریب آ پہنچی اور ہم غفلت میں ہیں. اور یہ قرآن مجید نے بیان کیا تھا کہ قد جاء اشراطها، اس لیے باری تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آ پہنچی کہ اس کی علامتیں آ چکی ہیں. اب آج کی گفتگو قرآن مجید کے چند آیات کریمہ جو اس موضوع پر ہیں، کثیر آیات، وہ ہر رات پورے یوم قیامت کے مختلف مرحلوں کے بیان کے سلسلے میں کچھ آیات الگ الگ جو موضوع کی مناسبت سے ہیں ان کا ذکر آتا رہے گا، مگر آج میں ان علامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جاء اشراطها، کہ آقا علیہ السلام، اللہ نے فرمایا نشانیاں آ چکی. آقا علیہ السلام نے بتایا کہ نشانیاں آ چکی. یہ حدیث پاک سے. اب کچھ احادیث نبوی کی روشنی میں آج کی پوری گفتگو کا میرا مدعا اور موضوع اس یقین کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا ہے، اور اگر ہم اس کو قبول کر لیں تو پھر اگلا سفر شروع کریں کہ قیامت قریب ہے. اور جس کی سمجھ میں قیامت کا قریب ہونا نہیں آتا تو میں نے دو باتیں کہیں، وہ کم سے کم یہ بٹھا لے کہ موت قریب ہے. جس کی سمجھ میں قیامت کا قریب ہونا نہ آئے اور یہ سمجھ میں نہ آ سکنے کی وجہ سے اپنے اندر تغیر احوال نہ کر سکے، اس کی سوچ لٹکی رہے، معلق رہے، تذبذب میں رہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک قیامت وہ ہر روز دیکھتا ہے کہ موت قریب آ چکی. موت کے قریب ہونے میں موت تو اتنی دور بھی نہیں جتنا ایک قدم کے بعد دوسرا قدم. کسی لمحے موت آ جاتی ہے، کسی لمحے موت آ جاتی. اب میں کچھ علامات بیان کرتا ہوں احادیث نبوی کی روشنی میں کہ قیامت قریب آ چکی. اس کی علامتیں آقا علیہ السلام نے قرب قیامت کی بیان فرمائی تھی، اور میں ان علامتوں کو آج لے رہا ہوں جن علامتوں کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے. قرب قیامت کی علامات کی اقسام ہیں، واقعات کی شکل میں بھی علامات ہیں، حادثات کی شکل میں بھی علامات ہیں، جنگوں اور بڑے بڑے جدال اور جنگ ان واقعات کی شکل میں بھی ہیں، بڑے بڑے زلزلوں کی شکل میں ہیں. بہت اقسام ہیں، مگر میں صرف ایک قسم لے رہا ہوں جن کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے، ہماری اخلاقی زندگی سے، ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی سے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے. وہ علامتیں احادیث مبارکہ سے بیان کر رہا ہوں جنہیں ہم ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں اچھی طرح. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، کیونکہ یہ قیامت کے قرب کی علامتیں ہیں اور انہیں ہماری زندگیوں میں رکھا گیا ہے. صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے متفق علیہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہاری زندگیوں میں یہ علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں، اور اگر یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اب قیامت کا آنا ہی آنا ہے، آمد ہے. اور میں پھر ہر بات یہ دہرا رہا ہوں جس کی سمجھ میں پھر قیامت کے تصور سے قرب کی بات نہ آئے، وہ موت کو اپنی قیامت سمجھ لے کہ ہر مرنے والے کی قیامت اس کی موت ہے.
اس کا محشر، اس کا روز آخرت، اس کا یوم قیامت اس قبر کی شام سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات عقیدے کی بات ہے، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ ایک فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، مقبوض ہو جائے گا، اور علم سے مراد علم نافع اور علم صحیح۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جہالت کثرت کے ساتھ بڑھ جائے گی، جہل غالب ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا، سکیڑ دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کیا علم سکیڑا گیا یا نہیں؟ دوسرا فرمایا کہ زلزلے کثرت کے ساتھ شروع ہو جائیں گے، زلزلے کثرت کے ساتھ شروع ہو جائیں گے۔ تیسرا فرمایا کہ زمانہ متقارب ہو جائے گا، یعنی زمانے کی اکائیاں سکڑ جائیں گی اور بہت قریب قریب ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں آگے حدیث دوسری میں بیان کر دیتا ہوں اس کی وضاحت میں۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ فتنے کثرت سے ظاہر ہوں گے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ حرج بڑی کثرت سے ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ حرج سے مراد کیا ہے؟ فرمایا قتل و غارت گری، قتل کثرت سے ہوں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر مال کی بھی کثرت ہو جائے گی۔ اب آپ خود دیکھ لیں، اگر گھروں میں غربت ہے، فاقے ہیں، پریشانی ہے، مالی تنگ دستی ہے، تو اس کے اسباب اور ہیں۔ اس کے اسباب یا مہنگائی ہے یا ہمارا سٹینڈرڈ آف لائف ہے، معیار زندگی ہے، یا مہنگائی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر مال کا اندازہ کریں، جو وسائل، جو مال، مہینے کی انکم آج سے 10 15 20 25 سال 30 40 سال پہلے لوگوں کی تھی، کیا آج وہی ہے؟ 15 20 سال 30 40 سال پہلے جن گھروں کا خرچ 2000 3000 مہینے سے چلتا تھا اور ان کے پاس مال ہی یہی تھا مہینے کی انکم، آج ان کا خرچ لاکھ روپے سے چلتا ہے۔ تو لاکھ آتا ہے تو چلتا ہے۔ لوگوں کے پاس 200 300 مہینے کا آتا تھا، آج اسی طرح کے لوگ، طبقات، گھروں کے پاس چند ہزار مہینوں کا آتا ہے۔ اب اس میں تنگ دستی ہے تو یہ برکت اٹھ گئی ہے، اور برکت اٹھنے کی کئی شکلیں ہیں کہ ہم نے وبال جان اپنے لیے زیادہ بنا لیے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، یہ الگ اسباب ہیں، یہ برکت اٹھنے کے مختلف معنی ہیں۔ مال ہے مگر آسودگی اور راحت وہ نہیں جو کم مال کے زمانے میں تھی۔ تو فرمایا تم میں مال بڑھ جائے گا۔ پھر حدیث میں ہے جو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا من اشراط الساعۃ تقارب الزمان، کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے زمانوں کا متقارب، ایک دوسرے کے قریب ہو جانا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما تقارب الزمان، پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم زمانے کا تقارب، زمانے کا قریب ہونا ایک دوسرے سے، اس کا معنی کیا ہے؟ قال تکون السنۃ کالشہر والشہر کالجمعہ والجمعۃ کالیوم والیوم کالساعہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانے کی برکت اس طرح اٹھ جائے گی کہ ایسے لگے گا کہ مہینہ کہ سال مہینے کی طرح گزر گیا ہے، مہینہ جمعہ سے اگلے جمعے کی طرح ہفتے میں گزر گیا ہے، جمعہ سے جمعہ یعنی 8 دن کا ہفتہ ایک دن میں گزر گیا ہے، اور ایک دن لگے گا کہ 7 میں گزر گئی، اور 7 ایک جھٹکے کی طرح گزر گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ وقت کتنا تیزی سے، ہر شخص کہتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ تقارب زمان ہے،
جو عملاً ہماری زندگی میں واقع ہو چکا، اور یہ قیامت کی آمد کی نشانیوں میں ہے۔ حضرت کثیر بن مرہ الحضرمی، حضرموت کے، وہ گزرے، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے مرسلاً یہ روایت کیا ہے، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے، ان بین یدی الساعہ، کہ قیامت جب بالکل سامنے آ جائے گی، قریب آ جائے گی، تو اس کی قرب کی علامت یہ ہے کہ سنین کالشہور وشہوراً کالجمعہ وجمعاً کالایام والایام کالساعات والساعات کشرر النار۔ فرمایا یہ ہوگا کہ سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے تیزی سے، مہینے جمعوں کی طرح، یعنی جمعہ سے جمعہ ہفتوں کی طرح گزر جائیں گے تیزی سے، اور ہفتے دن کی طرح گزر جائیں گے، دن لمحوں کی طرح گزر جائیں گے، اور لمحے ایک جیسے چنگاری ہوتی ہے آگ کی، ایک لمحے میں جلی بجھ گئی، اس طرح شرر کی طرح نکل جائے گی، شرر کی مانند۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً مروی، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان من اقتراب الساعۃ ان یفید المال، فرمایا قیامت کے قریب آ جانے کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مال بڑھ جائے گا، پھیل جائے گا، وَيَكْثُرَ التُّجَّارُ، اور سوسائٹی میں تاجر بڑی کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے، اور ایک حدیث میں لفظ تجارہ آیا ہے کہ تجارت بہت بڑھ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ مال بڑھ جائے گا، تجارت بڑھ جائے گی، ٹریڈ بڑھ جائے گا، بزنس بڑھ جائے گی، اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں گی۔ امیر امیر تر ہوتے ہیں یا غریب غریب تر ہوتے ہیں، یہ نظام سلطنت ہے، یہ نظام معاش و معاشرت ہے، یہ الگ بات ہے، مگر سوسائٹی میں آپ ملکوں کے بجٹ دیکھ لیں، ہر گھر کا بجٹ دیکھ لیں، دکان کا دیکھ لیں۔ 80s کے اوائل میں جب میں نے تحریک منہاج القرآن شروع کی تو آپ کو یاد ہوگا، خود اپنی ذرا سوچئے کتنے لوگ تھے جن کا گزر اوقات کتنے وسائل پر تھا۔ ایسے لوگ، ایک چھوٹی سی دکان تھی کسی کی، آج وہ انڈسٹریز کے مالک ہیں۔ چھوٹی سی تجارت تھی، آج کثرت کے ساتھ تجارتوں کے مالک ہیں۔ ملازم تھا، تھوڑی تنخواہ تھی۔ 1980 میں میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر تھا۔ لیکچرر گریڈ 17 میں ہوتے تھے، ڈاکٹر، انجینئر، جج، میجسٹریٹ، یہ سب افسران گریڈ 17 میں ہوتے تھے۔ 500 روپے مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی بیسک، 250-300 روپے اس کا الاؤنس ملتا تھا، تو 350 800، پھر 900 ہو گئے، تو 900 مہینے کی کل تنخواہ بنتی تھی۔ پھر 80s 90s کے قریب بڑھتے بڑھتے 1500 ہو گئی، تمام افسران کی، ججوں کی، مجسٹریٹوں کی، ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، حرام کے مال کی بات نہیں کرتا، رزق کے حلال کی۔ آج وہی لیکچرر پنجاب یونیورسٹی کے، ان کی تنخواہ 12000 روپے ہے۔ کہاں 1200، کہاں 12000۔ ہر شخص تھوڑا غور کرے اپنے گھر کے بجٹ کا، تو 20-25 سال پہلے مہینے کا خرچ گھر میں کیا تھا، مال کتنا آتا تھا۔ آج اسی گھر میں پریشانی ہے تو اس کا سبب جدا ہے، مال کتنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مال کی کثرت ہوگی، یہ نہیں فرمایا کہ معاشی پریشانی نہیں ہوگی، یہ بات نہیں کی، مال کثرت کے ساتھ پھیل جائے گا۔ تجارت اس سوسائٹی میں دیکھیے، کتنے لوگ آج سے 10-15-20 سال پہلے گزر اوقات نہ تھا، چھوٹی چھوٹی سطح کی وہ بھی تجارت کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ تجارتیں۔ علماء ہیں، ایک زمانہ تھا مساجد کے ائمہ خطبہ 200-300 روپے ان کی تنخواہیں ہوتی تھی، آج 2000 3000 5000 10000 12000 کم و بیش تنخواہیں۔ سرکاری دفتروں کے ملازمین 50 روپے ایک زمانے میں تنخواہ ہوتی، 20 روپے بھی تنخواہوں کا میں نے سنا ہے، 100-200 روپے تنخواہ ہوتی تھی۔ آج ان سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہزاروں میں ہیں۔ میں آقا علیہ السلام کے فرمان کی عملی تصدیق کا ایک مشاہدہ تجربتاً بتا رہا ہوں۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ مال کی کثرت ہو جائے گی اور تجارت کی کثرت ہو جائے گی۔
اور پھر بھی اگر سکھ اور چین نہیں آئے گا تو سبب جدا ہے، سوسائٹی سے ہمارے اعمال کی وجہ سے برکت اٹھ گئی ہے۔ اور پھر فرمایا تاجر کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے، وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ، اور یہاں حدیث میں فرمایا یعنی الکتاب، ادھر فرمایا علم دبوچ لیا جائے گا، سکیڑ لیا جائے گا یا اٹھا لیا جائے گا، یہاں فرمایا علم غالب ہو جائے گا، پھیل جائے گا، غالب ہو جائے گا، اس کی وضاحت کر دی یعنی الکتاب، یعنی علم نہیں ہوگا، اٹھ جائے گا، کتابیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، پبلیکیشنز بڑی ہوں گی، چھاپے خانے لگ جائیں گے۔ اب مارکیٹوں میں جائیں، آپ کو اتنی کثرت کے ساتھ مطبوعات ملیں گی، دنیا کے ہر سبجیکٹ پر کتابیں ملیں گی، پاکستان سے لے کر امریکہ یورپ تک جائیں، بات کیسے کرنی ہے آپ کو صرف اس سبجیکٹ پر سینکڑوں ہزاروں کتابیں مل جائیں گی، کپڑے کیسے پہننے ہیں اس پر کتابیں، کھانا کیسے پکانا ہے، کچن کوکریز پر سینکڑوں ہزاروں کتابیں مل جائیں گی۔ اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میک اپ عورتوں کا کیا ہے، ہزاروں کتابیں مل جائیں گی، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، کنورسیشن کا سلیقہ، ڈائیلاگ کا سلیقہ، کمیونیکیشن کا سلیقہ، زندگی کا ایک گوشہ ایسا آپ مجھے بتائیں، اس کا نام لیں، ایک گوشے کا، میں آپ کو اس سبجیکٹ کا نام بتاتا ہوں کہ اس پر کتنی ہزاروں کتابیں ملتی ہیں۔ کوئی سبجیکٹ نہیں بچا جس پر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کہ اس پر بھی کچھ لکھا جائے گا، تو میرے آقا نے فرمایا کتابوں کی بڑی کثرت ہو جائے گی زمانے میں، اتنی کتابیں ہر سبجیکٹ پر ملتی ہیں، دینی بھی، دنیاوی بھی، خیر کی بھی، شر کی بھی، ہر سبجیکٹ پر، تو کتابیں، طباعت، پبلیکیشنز بہت پھیل جائیں گی، علم اٹھا لیا جائے گا کہ ان میں علم نافع نہیں ہوگا، وہ علم نفع نہیں دے گا دل کو۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اس حدیث میں ایک لفظ ہے جس کے معنی محدثین نے مختلف بیان کیے، شروع ہیں، میں ان تشریحات کی طرف نہیں جاتا، فقط حدیث کی نص لے رہا ہوں، ظاہر نص، تشریحات معانی جتنے بھی بیان کریں تو وہ محدثین کی شروع ہیں، وہ حدیث کا بدل نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حدیث سنا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد 3 اور حدیث صفحہ 1525، حدیث کا نمبر ہے 177۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال اہل المغرب ظاہرین حتی تقوم الساعہ، کہ مغرب کے لوگ غالب آ جائیں گے، مغرب کے لوگ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں گے، جب ایسا ہو جائے تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی۔ اب یہ جو اہل المغرب ہے اس پر محدثین اور شارحین نے مختلف تعویلات، تشریحات اور تعبیرات کی ہیں۔ میرا موضوع اس وقت وہ علمی فکری تعویلات نہیں ہے، اعمال اور احوال کی تغییرات ہے، حال کو بدلنا ہے۔ میں ظاہر نص آقا علیہ السلام کے صرف مبارک الفاظ لے رہا ہوں کہ جو ایک عام سننے والے کے ذہن میں یہ الفاظ کیا معنی مترتب کرتے ہیں کہ اہل مغرب جب غالب آ جائیں، طاقت پکڑ لیں، تغلب ان کو حاصل ہو جائے تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی۔ کچھ بات وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انما مثلی، یہ حدیث امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مرسلن حدیث صحیح ہے، فرمایا انما مثلی و مثل الساعة کہاتین فما فاصل احداہما عن الاخرى وجمع بین اصبعی الوسطى والتی یقول الناس السبابہ۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ان دو انگلیوں کو اس طرح جوڑا اور فاصلہ نہیں کیا، اور جوڑ کر فرمانے لگے میری مثال اور قیامت کی مثال ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔
قیامت یوں قریب ہو چکی ہے، قیامت یوں قریب ہو چکی ہے۔ اور دوسری حدیث جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور یہ بھی متفق علیہ، بخاری اور مسلم میں فرمایا، بعثت انا والساعۃ